ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. سر، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر پہ 500 کلو بارود کی مدد سے حملہ کیا گیا. 500 کلو بارود کا استعمال اگر ہوتا ہے اس کے باوجود بھی چودھری اسلم بچ جاتے ہیں، یہ معجزہ ہے یا وہ حملہ کرنے والے اتنے احمق تھے جو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کسی کو مارنے کے لیے کتنا بارود کب اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے؟ سر، نہ تو وہ احمق تھے، یہ تو قدرت بچانے والی ہے. قدرت نے ہم سے اور کام لینے ہوں گے، اچھے کام لینے ہوں گے تو قدرت نے بچایا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. ورنہ جس طریقے سے اس نے صبح بارود مارا، اور بارود اس نے مارا بھی صرف میرے بچوں کو تھا. جب میرے بچے اسکول جا رہے تھے اور میرے بچوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے بستے تو رکھ دیے گاڑی میں لیکن اوپر چلے گئے واپس. اس نے سمجھا کہ بچے بیٹھ گئے ہیں تو اس نے مارا. تو ان بچوں کا بچ جانا ہی معجزہ ہے. لیکن آپ کے بچوں کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، مگر ایک اور بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ اسکول جا رہا تھا آپ کی وجہ سے وہ مارا گیا، اس کا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی؟ سر، اس کا مجھے وہ بھی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے وہ بھی ہمارا بچہ تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہوئے وہاں اس کے لیے کمپنسیشن منی وغیرہ کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے بالکل سارا کچھ موو ہو گیا، بلکہ اس کا کیس ان کا تیار ہے. عنقریب ان کو چیک مل جائیں گے. کب حملہ ہوا تھا آپ کے اوپر؟ یہ ہوا تھا 19 ستمبر کو. 19 ستمبر پچھلے سال کی بات ہے. اب کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے؟ سر، اس کا پروسیجر ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہت لانگ پروسیجر ہے. چودھری اسلم اتنا فارغ تو نہیں ہے نا کہ ان سب کاموں کا فالو اپ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ چودھری اسلم بھول گیا کہ مطلب یہ کیس دب جائے گا، اور پھر وہ جان جو ایک معصوم جان بلا وجہ بے موت ماری گئی، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے سر، آپ کے جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کے گلی محلے کے لوگوں کا ویو پوائنٹ سامنے آیا تھا. وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پہ رہیں. سر، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ رہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کر؟ کسی کی جان کو اگر خطرہ ہے میری وجہ سے یہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں ایک شریف پاکستانی شہری ہوں، کسی جگہ بھی زمین لے کے اپنا گھر بنا سکتا ہوں. انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کیا، ہم نے کورٹ میں بھی یہی جواب دیا. اس کے علاوہ مجھ پہ ہی حملہ نہیں ہوا، بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے. تو چودھری اسلم کیوں جائے؟ عبداللہ شاہ غازی کیوں نہیں جائے؟ اس کو بھی بھیجے نا، اس پہ بھی تو حملہ ہوا ہے. تو عبداللہ شاہ غازی صاحب کو کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ جائیں؟ آپ مہران بیس کو کیوں نہیں بول رہے ہیں جائیں؟ آپ جی ایچ کیو کو کیوں نہیں بولتے ہیں جائیں؟ آپ اساتذہ داروں کو کیوں نہیں یہ تو سب کو بولیں جائیں. صرف چودھری اسلم کمزور ہے اس لیے چودھری اسلم گھر چھوڑ دے. چودھری اسلم کمزور ہے؟ یہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں سیریس گفتگو میں آپ؟ سر، یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم نہ رہے، باقی بازار میں حملہ ہوتا ہے، امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے، مساجد پہ حملہ ہوتا ہے، وہ بھی جائیں. اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ چودھری اسلم کے اوپر نہیں ہو رہے، چودھری اسلم کہ طالبان خلاف نہیں ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ چودھری اسلم کے طالبان خلاف ہیں. طالبان اس سسٹم کے خلاف ہیں. وہ اپنا بنایا ہوا اسلام رائج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ انگریزی نظام کے خلاف ہیں. انہوں نے 259 اسکول تباہ کیے ہیں. انہوں نے اسکول کے بچوں کی وینوں پہ فائرنگ کی ہے، وہاں پہ بھی چودھری اسلم تھا. جو اسکول تباہ کیے ہیں وہاں بھی چودھری اسلم کا گھر تھا. ایسا نہیں ہے کہ چودھری اسلم ہی کیوں جائے. تو پھر یہ سب لوگ جائیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی ہے کریں. چودھری اسلم کے خلاف نہیں ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف ہیں. وہ اپنا بنایا ہوا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے. آپ نے اس حملے کے بعد ایک بڑ ہانکی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر ان حملہ کرنے والوں کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا. آپ کیمرہ دیکھ کے اتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں یا اس روز آپ کی دوا کا ناغہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائی، وہ سارے پکڑ لیے جنہوں نے ریکی کی، جنہوں نے حملہ کرایا. اس کے بعد جنہوں نے سی وی او پہ بلاسٹ ہوئے ان کو پکڑ لیا، جو عبداللہ شاہ غازی پہ بلاسٹ ہوئے وہ پکڑ لیے، جنہوں نے رمی کلب پہ حملہ کیا وہ پکڑ لیا، جنہوں نے سنمے میں دھماکہ کیا وہ پکڑ لیا، جنہوں نے وائن اسٹوروں پہ حملے کیے وہ سارے میں نے پکڑ لیے. پکڑ کے میں نے ان کو اوپر ایویڈنس بنا کے کورٹ کے میں ڈال دیے. سر، اگر آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو کراچی کو اس حوالے سے امن و امان کا گہوارہ ہو جانا چاہیے تھا. مگر پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں، میں طالبان کے علاوہ ٹارگٹ کلرز کی بھی بات کرتا ہوں. کیا کر رہی ہے کراچی پولیس؟ کیا کر رہی ہے سی آئی ڈی؟ سر، آپ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ کراچی سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے، مگر جس کراچی سے میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، میرے پاس بم پروف گاڑی نہیں ہے. وہ جو ایک عام ویور اس وقت اپنے گھر پہ بیٹھا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. اور اس عام ویور کو وہ دہشت گرد مارتے بھی نہیں ہیں. عام ویور کو نہیں مارتے تو اس آدمی کو. سر، صرف عام آدمی کا ہی نقصان ہوتا ہے. سر، عام آدمی کا ہوتا ہے. اس کے بعد خواص کا ہمارے نقصان کب ہوا ہے مجھے بتائیے؟ ایکسیپشنلی کچھ کیسز ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے کہ عام آدمی مارا جاتا ہے. عام آدمی کے بعد بم پروف نہیں ہوتی. تو عام آدمی کے ہی تحفظ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ٹارگٹ کلر ہیں کراچی میں. 2011 میں سب سے زیادہ اے ای سی سی آئی ڈی اینٹی ایکسٹریمزم سیل نے سب سے زیادہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کلرز کو پکڑا.
اس میں اس وقت کے آئی جی صاحب نے مہم چلائی تھی کہ کراچی میں نمبر 1 پہ کون پکڑے گا اور نمبر 1 پہ بھی تو گنتی پورا کرنے کے لیے آپ مجھے پکڑ کے ڈال دیں, میں 3-4 خون تو اخلاقاً قبول کر لوں گا سر. آپ 3-4 تو اخلاقاً قبول کر لیں گے, لیکن جب آپ نے مارا ہی نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون قتل ہوا. کہ آپ نے لطیفہ نہیں سنا ہاتھی کا, وہ جو کہتا ہے میں گدھا ہوں, یہ تو سب, وہ بھی سی آئی ڈی کے ہاتھے چڑھا تھا. اگر یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, آپ کے اوپر اٹھا کے ابھی 40 مرڈر بنا دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس کو مارا ہے, بنا سکتے ہیں سر, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اوپر بھائی عدالتیں بھی ہیں, اس کے بعد عدالتوں میں ملزم بھی پیش ہوتا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے. اس وقت تک میری برات تو لٹ چکی ہوگی سر, جب تک میں یہ اس سے کورٹ سے تھانے سے باہر نکلوں گا. اس وقت چودھری اسلم کو کون پوچھے گا؟ اس وقت تک کوئی کیس چالان ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے کیس میں جو ایویڈنس ان کے گھر والوں نے لکھوائی ہوتی ہے وہ نہیں جا کے شناخت کریں گے اس ملزم کو کہ اس نے مارا ہے, تو اس سے چالان کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کورٹوں میں. لیاری آپریشن کی قیادت سی آئی ڈی جیسے نکمے اور نااہل محکمے کو دینا حماقت نہیں تھی؟ 2 سال گزر گئے, سی آئی ڈی اپنے ہیڈ آفس پہ حملے کے ملزمان کو تو پکڑ نہیں سکی. اس کے ہاتھ میں لیاری آپریشن دے کر کے یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ ایک تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ سی آئی ڈی میں حملے کے ملزمان سی آئی ڈی نے نہیں پکڑے, وہ لوگ تقریباً مارے گئے ہیں. تقریباً اس میں ایک آدھ کوئی جانکنی کے عالم میں ایک آدھ نام ہے جو بچ گیا, باقی سارے ملزمان مارے گئے. اور سی آئی ڈی کراچی نے سوائے سی آئی ڈی بلاسٹ اور میران بیس بلاسٹ, اس کے علاوہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں سب سی آئی ڈی نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. آپ بولتے ہیں سی آئی ڈی نکما محکمہ ہے, حالانکہ سی آئی ڈی ہی پورے سندھ میں سب سے زبردست محکمہ ہے, جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو پکڑا, جس نے سب سے زیادہ کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا. مطلب باقی ساری دکانیں بند کر دیں, صرف سی آئی ڈی کو کھلا چھوڑ دیں؟ نہیں, جو سی آئی ڈی کا کام ہے وہ سی آئی ڈی نے اس کو بخوبی کیا. سی آئی ڈی کا کام کیا ہے سر؟ سی آئی ڈی کا کام ہے, جیسے ابھی سی آئی ڈی کا کام ہے صرف اینٹی ایکسٹریمزم پہ, طالبان پہ, یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے ان پہ ہمارا کام. اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2012 میں صرف 1 بلاسٹ ہوا ہے کراچی میں, 1 بلاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ناظرین, گفتگو کو سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقفے کے بعد.